ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز و آج کی یہ عبادت ہم پورے سال کی شکر گزاری کے لیے ادا کریں گے اور آنے والے نئے سال کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ پر سوچ و بچار کریں گے کہ ہمیں آنے والے سال میں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا ارادے باندھنے ہیں۔ عزیزو، چونکہ ہم گنہگار ہیں، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق طور پر پاک ناز کی قربانی میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کیا بات و کاموں یہ سب کے شمار نہ کیے، اس لیے سب رشتوں اور قدسوں اور سب سے بھی تماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا مانگے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ Yeah.
تیری مرضی سے تیرے پیارے بیٹے کی پیدائش ہر لحاظ سے دین اور مذہب کی ابتدا اور تکمیل مانی جاتی ہے۔ ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہم اسی نجات دہندے کے حصے میں گرے جائیں گے جس پر انسانی نجات بالکل شامل ہے، اور جو روح القدس کی وحدانیت میں تیرے ساتھ خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تم نے اس قدوس سے مسا پایا ہے اور تم سب واقف ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب 18 سے 21 آیات مقدسہ۔ اے بچوں، یہ گھڑی آپ کی ہے کہ جیسا تم نے سنا ہے کہ مسیح کا مخالف آتا ہے، اب بھی بہت سے مسیح کے مخالف پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ آخری گھڑی یہی ہے۔ وہ ہم ہی میں سے نکلنے ہیں، مگر وہ ہم میں سے تھے نہیں، کیونکہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ مگر تم نے اس قدوس سے مسا پایا اور سب واقف ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی سے ناواقف ہو، مگر اس لیے کہ تم اس سے واقف ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سے
کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تقدیس۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے، جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولود و وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کی ایک خصوصی عبادت شکر گزاری کی عبادت ہے۔ جیسا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہم آج شکر گزاری منائیں گے، گزرے ہوئے سال کے لیے اور آنے والے سال کے لیے۔ میں بیان کروں گا کہ یہ شکر گزاری کی عبادت ہم کیوں مناتے ہیں، اور اس کے بعد میں غور و خوض کروں گا یا سوچ و بچار کریں گے، غور و خوض کریں گے کہ نیا سال ہم کیوں مناتے ہیں اور شکر گزاری کی عبادت، آج کی عبادت کیوں مناتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی مشن چنیں گے۔ ہم گھروں میں سالگرہ مناتے ہیں، بہت سارے لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے اچھے نمبر لے کر تو اس کی خوشی مناتے ہیں، گھر بناتے ہیں تو اس کی خوشی مناتے ہیں، کوئی شادی کرتے ہیں تو اس کی خوشی مناتے ہیں۔ بہت ساری ہم خوشیاں سال میں مناتے ہیں، اور سال کے دوران شاید کبھی بیمار ہو جائے زیادہ، تو پھر جب تندرست ہوتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب ہم یہ ساری شکر گزاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد جب سال کے آخر میں ہم آج کا دن بناتے ہیں
تو آج کے دن ہم ان سبھی شکر گزاریوں کو اکٹھا مناتے ہیں۔ خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سال بھر میں بہت سارے بیماریوں سے بچایا، اور خدا نے بہت سارے شیطانی حملوں سے بچایا، بہت ساری تکلیفوں سے بچایا، بہت سارے ایسے حادثات خدا نہ خواستہ ہوئے ہوں تو ان میں سے بچایا۔ اور اس طرح سے دوسری طرف خدا نے آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازا، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، جیسے میں نے کہا کہ نیا گھر بنا لیا ہو، تو ایسے بہت سارے کرامات، بہت سارے معجزات، بہت ساری برکات اور بہت سارا فضل خدا ہم پر کرتا ہے، جس کی ہم آج شکر گزاری مناتے ہیں۔ اور آج کے دن جب ہم تمام ان فضائل کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے اس سال میں، کہ خداوند انہیں ابدی آرام بخشے۔ اور یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ پورے سال میں اس نے ہمیں صحیح سلامت رکھا اور آگے ایک نیا سال بخشا ہے اور نیا دن دیکھنے کے لیے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم دوسرے نمبر پر سوچ و بچار کریں گے اور غور و خوض کریں گے کہ ہمیں یہ آج کی شکر گزاری کیوں منانی چاہیے اور آج کے دن ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ ہمیں سوچ و بچار کرنا چاہیے، ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے آج کے دن خاص طور پر کہ ہم نے پورے گزرے سال میں کیا 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 ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ہم سیمنری میں ہوتے ہیں، جب سیمنری کی اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہم نائٹ پریئر کرنے سے پہلے 7-8 منٹ یا 10 منٹ جو ہے وہ ضمیر کا امتحان کرتے ہیں رات کی دعا سے پہلے، جب سیمنری میں ہم ہوتے ہیں۔ اور عام زندگی میں بھی ہمارا ایک معمول بن جاتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے 10-15 منٹ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے دن پر غور کرتے ہیں۔ تو اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں کیا اچھا ہوتا ہے؟ اس میں یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم پورے دن کو ریمائنڈ کرتے ہیں، ذہن میں چلاتے ہیں کہ ہم نے آیا کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا، ہم نے کسی کے لیے برا تو نہیں سوچا، یا ہم کسی کے لیے دکھ کا باعث تو نہیں بنے، یا ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں کہا کہ کوئی ہرٹ ہوا ہو یا کسی کو دکھ لگا ہو یا کسی کو پریشانی بھی ہو۔ اس لیے جب یہ وقت ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ دن میں آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ تو سیمنری کی بات ہے، لیکن کلیسیائی طور پر ہم یہ دن رکھتے ہیں، یہ عبادت رکھتے ہیں تاکہ ہم پورے سال پر غور کر سکیں، پورے سال پر غور کر سکیں کہ ہم نے کیا 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 ہے، سوچیں اپنے آپ پر۔ یہ سوچ و بچار کرنا اور غور و خوض کرنا یہ آج سے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی عمدہ مثال دیتا ہوں کلام مقدس سے۔ کلام مقدس پڑھنے کا کسی کو شوق ہے؟ کون ہے؟ کون جو پڑھتا ہے ہر روز؟ شاباش۔ بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ تکوین۔ تکوین کے پہلے ابواب جو ہیں ان میں کیا لکھا ہے؟ پہلے ابواب جو ہیں ان میں کیا بیان ہے؟ کیا کرتا ہے خدا سب سے پہلے؟ اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ شروع میں کیا ہوتا ہے؟
खुदा अमल क्या करता है? खुदा सारी कायनात बनाता है। कितने दिन में बनाता है? कितने दिन में बनाता है? 6 दिन में, और 7वें दिन आराम करता है। अब 6 दिन में उसने सारी कायनात बना दी, हर एक चीज बना दी। और आप जो है वो बाइबल का बगौर मुतालिया करें तो वहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, शायद आपने पहले कभी गौर किया हो या ना किया हो। जब हर एक दिन गुजरता है, शाम पड़ती है, तो खुदा कुछ अल्फाज कहता है। कौन से अल्फाज है? और उसने देखा और कहा कि अच्छा है। अब इसके क्या मानी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि खुदा पूरे दिन में जो कुछ भी खल्क करता है, जो कुछ भी बनाता है, शाम को उस पर गौर करता है। देखा, उसने देखा और कहा। देखने का मतलब ये है कि उसने देखा, उसका मुतालिया किया, उसको पढ़ा, उस पर सोचा, उस पर गौर-व-पोश किया। क्योंकि एक क्विक एक्शन है आपके जिस्म में, और क्विक एक्शन पता क्या है? आप कोई भी चीज देखते हैं तो एकदम से आपके ज़हन में, आपके दिल में एक नक्शा बन जाता है और आप उस चीज को जो है वो समझ जाते हैं और या उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये पता नहीं आपको समझ आए या ना आए कि एकदम से आप जब देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पूरे जिस्म में एक जो है वो सिलसिला चल जाता है और एकदम से आप उस चीज की ख्वाहिश करके ले लेते हैं। अब देखा और कहा कि अच्छा है। देखने से मुराद ये है कि उसने सोचा, उसने समझा, उसने गौर किया और कहा कि अच्छा, फिर अच्छा उसने कहा। और हम जब सोचो विचार करते हैं तो हमने भी पूरे साल में बहुत सारे काम किए होंगे। हमें भी सोचने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत है कि हमने साल भर में क्या क्या किया है। और अगर किसी को दुख पहुंचाया है तो उससे माफी मांगे, माफी मांगे। अगर किसी से बुराई की है तो उससे माफी मांगे। हमारे मुआशरे का ये सबसे गंदा दस्तूर ये है कि हम माफ नहीं करते। सबसे बड़ी लानत ये है कि हम माफ नहीं करते। जब हम माफ करेंगे, ये तजर्बा करके देखें कि आप माफ करेंगे तो आप माफ किए भी जाएंगे। ये तो दुआ की बात है, कलाम की बात है, ठीक है। हमारे बाप की दुआ में क्या पढ़ते हैं? जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। और मैं हमेशा इसके उलट बोलकर समझाता हूं कि अगर हम नहीं माफ करते तो तू भी हमें माफ कर। ये शर्त है कि जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और दूसरे अल्फाजों में हम ये कह रहे होते हैं कि अगर हम नहीं माफ करते तो तू भी माफ ना कर। सोचा कभी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम माफ नहीं करते तो तू भी माफ ना कर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह तो इसका मतलब है कि अगर हम माफ नहीं करते तो खुदा भी हमें माफ ना करे। हम खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। इसलिए हमारे मुआशरे में ये सबसे बड़ी जो है वो खराबी है कि हम माफ नहीं करते। अगर माफ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी शख्सियत जो है वो अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। वो किस तरह से? जब भी आप किसी को माफ ना करेंगे
تو یہ اگلے بندے کے لیے جو ہے وہ مصیبت کا باعث نہیں بنتی، آپ کے اپنے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ بھلا کیوں بنتی ہے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہے، کسی کو نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ آپ اپنی زندگی میں تجربہ دیکھیں، جب آپ کوئی ایسا انسان دیکھیں جو ہر وقت خوش رہتا ہے اور دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے، آپ اس کی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو بھائی بہن سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ماں باپ بچوں سے ناراض ہے، بچے ماں باپ سے ناراض ہیں، اس طرح کے اگر آپ لوگ دیکھیں گے انہیں بیماریاں آتی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایک فادر ہیں نیوزی لینڈ کے، فادر مائیکل سولمن، وہ اس چیز کو بڑا اچھا بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو آپ جب معاف نہیں کرتے اور اپنے اندر جو ہے وہ ایک غبار بھرتے جاتے ہیں، وہ لالے کی مانند جو ہے وہ پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ لاوا پھوٹتا ہے تو آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرتے جاتے ہو، کرتے جاتے ہو، کرتے جاتے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نقصان کس کو ہوا؟ اپنے آپ کو۔ جس سے آپ ناراض ہیں شاید اس کو نقصان نہیں ہوا، آپ کو خود کو زیادہ نقصان ہوا کیونکہ آپ نے معاف نہیں کیا۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں، اس بات پر غور کریں، اس بات پر سوچیں کہ کیا میں نے جب وہ گزرے سال میں جنہوں نے مجھ سے معافی مانگی یا جنہوں نے میرے خلاف کچھ کہا تو میں نے انہیں معاف کیا ہے؟ تو اپنے اندر جو ہے وہ نفرت کو پلنے نہ دیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اپنے اندر کبھی بھی نفرت کو نہ پلنے دیں، یہ آپ کو برباد کر دے گی۔ اپنے اندر حسد، فریب، دھوکہ، اس کو نہ پلنے دیں۔ نئے سال میں یہ دیکھیں، یہ چیزیں آپ کریں اور آپ کو واقعی اچھا محسوس ہوگا کہ آپ ایک نئی زندگی میں قدم ماریں، نئی زندگی میں۔ اس پر سوچو بچار کریں۔ جب ہم اس پر سوچیں گے تو ہماری زندگی خود بخود بہتر ہوتی جائے گی اور ہم جو ہے وہ اچھے انسان بنیں گے۔ اسی لیے ہم آج کی یہ عبادت رکھتے ہیں تاکہ ہم پورے سال پر غور کریں، پورے سال پر۔ اور پھر جب صبح ہوگی، صبح کے لیے آپ کو ایک ہوم ورک دینے لگا ہوں، صبح اٹھ کے کیجیے، آپ کو اچھا لگے گا اور پورے سال میں آپ کو اگر یہ عمل کریں گے تو یاد رہے گا۔ صبح اٹھ کے جب سورج نکلے گا، جب پہلی کرنیں ہوں گی اس کو دیکھیے، اور جو پہلی کرنیں ہوں گی، جو پہلی نئے سال کی پہلی روشنی ہوگی، اس کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں میں لے کے بند کر کے کوئی خواہش کریں۔ پہلی بار کوئی خواہش کریں، دوسری بار کوئی مشن۔ دو کام، پہلی بار کوئی خواہش کرے، دوسری بار کوئی مشن کرے۔ خواہش جو ہے وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، کہ خدا آپ کو اچھی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کے پورے سال میں آپ کوئی بھی مشن ہے آپ کا، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہے، چاہے وہ جاب کا ہے، چاہے وہ اچھی زندگی گزارنے کا ہے، تو وہ کریں اور نہ صرف مشن لیں بلکہ اس پر چلیں۔ ہم لوگ جو ہے، ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم خواہش کو کر لیتے ہیں، ہم عزم باندھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، مستقل گزاری نہیں۔ ہم ایک دفعہ ایک دن میں سوچ لیتے ہیں، ہاں میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، آج میں نے مشن لے لیا، آج میں نے یہ کرنا ہے، کب وہ بھولے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔
کوئی خواہش کرتے ہیں، ایک خواہش کرتے ہیں، اس پر عمل کریں، اس پر جب وہ ثابت قدم رہے۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی مشن لے۔ خدا یسوع مسیح کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ وہ باپ کی محبت کو انسانوں میں لے کر آئے۔ خدا کی محبت انہوں نے انسانوں میں پھیلائی تھی۔ آپ اپنا ایک مشن ڈالیں۔ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ پڑھائی کا مشن لیں۔ ہم اچھا پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، ہم اچھا پڑھ کے اچھے انسان بنیں گے، ہم اچھا پڑھ کے سرکاری عہدوں پر جائیں گے، ہم اچھا پڑھ کے چرچ کی خدمت کریں گے، ہم اچھا پڑھ کے اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ کوئی مشن لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو بڑے ہیں کہ اگر آپ کے بچے اچھے پڑھ گئے ہیں تو آپ مشن لیں کہ آپ کسی اور کے بچے کو بھی جو غریب ہے، اگر کوئی اچھا پڑھنے والا بچہ ہے اس کو بھی لیں اور اس کو پڑھائی میں لگائیں۔ کیونکہ آج کے وقت میں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ جیسے جب وہ گلی محلے میں کوئی بڑی پڑی ہوتی ہے، ایسے آپ کی زندگی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں۔ اور پڑھائی کی جب بات ہوتی ہے تو پڑھائی یہ نہیں ہے کہ میٹرک کر لی یا ایف ایس سی کر لی، بی اے۔ پڑھائی اب بہت آگے جا چکی ہے، ہائر ایجوکیشن۔ کوئی چاہے وہ یہاں پر کتنے گریجویٹس کتنے ہیں، اور دوسرا کریں، ہاں اس سے آگے جائیں، بہت آگے جائیں۔ ایم بی بی ایس ہے تو گوزن ٹاؤن سے ڈاکٹر۔ ایسے ویژنز لیں، ایسے ارادے باندھیں اپنے بچوں کے لیے۔ انجینئرز بنے اور سرکاری عہدوں پہ جائیں، جیسے اے سی بنے، کمشنر بنے۔ یہ آج کل ہمارے لیے یہ بہت بہت اہم ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ پڑھائی ہمارے بچے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہر علاقے، ہر گھر سے بہت پڑھے لکھے لوگ چاہیے تاکہ ہم مسیحیوں کی زندگی بدل جائے۔ ابھی وہ سوچ چھوڑنی چاہیے کہ اچھا ساڑھا ابا بھی جھاڑو پھیرنا سے اسی جھاڑو پھیرنا، وہ سوچ ختم کر دیں۔ وہ پہلے ہوتا تھا، اب جب دنیا اور آگے چلی گئی، اب آپ کو بھی دنیا کے ساتھ ملنا ہے۔ اسی لیے ہمیں جب پڑھے لکھے نوجوان چاہیے، اور اس سال میں یہ مشن لیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو پڑھائی کے لیے کیا وہ باتیں حوصلہ دینا ہے، ایک دوسرے کے لیے ڈھال بننی ہے، تاکہ ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں۔ یہ مشن لینا چاہیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ گوزن ٹاؤن میں ساری کلیسیا جو ہے، ہر گھر جو ہے، اس کا مشن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ نئے سال کا مشن 2021 کا۔ اس لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ بہت آگے جانا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی جو کمائیاں ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، ان کو کبھی موبائلوں کے علاوہ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ آج کل ایسا دور ہے کہ بچے کو جب کھانے کے لیے نہیں دیں گے لیکن بیلنس کروا لیں گے، بچہ بے شک روتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر ایک انسان کے لیے سوچنا ہے۔ جو آپ نے پیسے ضائع کرنے ہیں وہ آپ پڑھائی پہ لگائیں۔ جو آپ نے پیسے ضائع کرنے ہیں وہ کسی غریب بچے کی پڑھائی کے لیے دو، کسی غریب کی مدد کرو۔
یہ کام کریں گے۔ یہ نئے سال کا مشن ہے، یہ نئے سال کے لیے ہمیں سوچ بردھاری ہے، تاکہ ہم نئے سال میں جب داخل ہوں تو بہت اعلیٰ انسان بنے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، جو لوگوں کی ہمارے لیے سوچ ہے، وہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس سوچ کو بدلنا، اس سوچ کو ختم کرنا، تاکہ ہمارے بارے میں بھی کوئی اچھا سوچے، ہمارے بارے میں بھی وہ اچھی سوچ بنے لوگوں کی پاکستان میں۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ افسران میں چلے گئے تو ہم انہی کو لے کر انہی کے نام بار بار پکارتے ہیں اور بار بار انہی کے نام لیتے ہیں۔ اب کتنے ابھی کا بات کریں، اس وقت کی بہت کم ہے۔ وہ تو کر گئے اور انہوں نے اپنا نام بنایا، لیکن ہمیں جو چاہیے وہ اس وقت میں چاہیے۔ اس وقت ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ افسران ہیں، جہاں پر اگر 200 غیر مسیحی ہیں تو وہاں پر کم سے کم 20 ہونے چاہیے، لیکن اتنا نہیں ہے، ابھی اتنا نہیں ہے، ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے اور بہت پڑھنا ہے۔ اور ہماری امیدیں جو ہیں اس نوجوان نسل پر ہیں، نوجوانوں پر ہیں، تاکہ آگے جا کر یہ ملک میں ہمارا نام مسیحیت کا روشن کرے۔ تو آئیے نئے سال میں بہت سی امیدوں کے ساتھ داخل ہوں، نئے سال میں بہت کچھ ذہن میں لے کر چلیں اور اس پر عمل کریں۔ جو آپ ذہن میں لیتے ہیں، جو مشن لیتے ہیں، جو سوچ لیتے ہیں، جو آپ کی اچھی سوچ ہے، جو آپ کے اچھے ارادے ہیں، ان کو لے کر چلے آئیں اور جب مستقل مزاجی رکھیں، ثابت قدم رہیں۔ یہ نہیں کہ 1-2 دن کی سوچ نہ رکھیں، وہ جیسے جوش آتا ہے اور انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، جب جوش ختم ہوتا ہے تو بس ٹھیک۔ ایسی ذہنیت، ایسا دل اور ایسے عمل نہ رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں اور عمل کریں اور اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس سال میں چونکہ بشپ صاحب جو ہمارے چوپانے اعلیٰ ہیں، ان کا بھی یہ مشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں چاہے وہ ایک پڑھا لکھا اور ہائی ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک بچہ کم سے کم جو ہے ہائی پوسٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے اور نئے سال میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس پر کام کریں۔ خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نئے سال میں بڑی امیدوں کے ساتھ اور بہت ساری امنگوں کے ساتھ داخل ہوں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بہت سا کام کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کا بھلا تھا ہمارا خدا ہے، جو قدس کے دل سے ہماری مریم سے پیدا ہو، جس نے 35 مر گیا، اور جب مدرا 30 روز مرد میں سے اٹھا، آسمان سے سندر مردوں میں تل کے آئیے ہم اپنی مناجات خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ آج ہم نئے سال کی دعا کریں کہ خداوند خدا نئے سال کے دوران ہمیشہ ہمیں صحت مند تندرست رکھے اور ہمیں تمام برائیوں سے، بدیوں سے، شیطانی طاقتوں سے بچائے رکھے۔ عزیز و دعا مانگے۔ ہم دعا کرتے ہیں مسیح مقبول کی روح کے لیے اور
यूसुफ और अजीज की रूह के लिए कि मेरा खुदा इन दोनों को बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं आसिम सदीक के खानदान की सलामती के लिए और उनके कारोबार के लिए कि प्यारा खुदा इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं नए साल के आगाज के लिए कि प्यारा खुदा हमारे तमाम गुनाहों खताओं को माफ करे और हमको एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमने जो दुआएं जो मुनाजात तेरे हुजूर में पेश की हैं और जो हमारे दिलों में हैं तूने भी सुन और कबूल फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।
मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे, ऐ हकीकी दीनदारी और दिली इत्मीनान के बानी, बख्श दे कि हम इस कुर्बानी के जरिए मुनासिब तौर पर तुझ अजीम खुदा की इज्जत करें और इस इबादत में शरीक होने से सच्चे दिल से आपस में एक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सब के साथ हो। हम खुदावंद की तरफ से हाथ लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस पाक कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमे के इंसान बनने पर हमारे दिल तेरे नूर की नई चमक से मुनव्वर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और अपने गैर की मोहब्बत की तरफ माइल हों। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद अशरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मंजर है। आने वाला परशान मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है। आने वाला परशान। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का याद करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तुम आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस सबर, हमारे बिशप जोसेफ अर्शद और अपने सब काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए थे। नीच तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरह से दुआ मांगे जैसे उसने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक न जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी
اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہت پھر اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، تو جہان کی طرف نکالے جاتا ہے، اے خدا کے بندے، تو جہان کی طرف اے خدا کے بندے، تو جہان کی طرف نکالے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عزیزو، یہ ہے خدا کا برا جو ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے آئے، صرف کہتے ہیں میری روح شفا پائے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਕਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ
तरीकों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हदायत फरमाता है। बख्श दे कि हम अब और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानी की के इस्लाह वसीले पाया करें, ताकि आपसी चीज़ों की वाजिब कदर करके पूरे भरोसे से हमेशा की खुशी हासिल करने की कोशिश करते रहें, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। और आज मैं रेवरेंड फादर डेविड जॉन, रेवरेंड फादर सागर साबर, रेवरेंड फादर फखार आलम और अपनी जानिब से और तमाम अनाथ साहिबान की जानिब से, ब्रदर जी की जानिब से आप सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। जिस मोमिन सुबह दिन की जो इबादत है नए साल की, मेरी 1 जनवरी 2021 नया साल, नई सुबह, नया सूरज हम पर तुलू होगा और गोजन टाउन में ठीक 8 बजे इबादत है। हम सब सुबह 8 बजे यहाँ जमा होंगे और नए साल की इबादत खुदा के गुजराने की। शुक्रिया। खुदावंद आप सबके साथ हो और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती मिले।